لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، چیزیں بیان فرمائیں گئی، جو مطالبات کیے گئے اس قرارداد میں آزاد کشمیر اسمبلی میں، اور جو پاس ہو گیا الحمدللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج تک جن اکابرین نے تحریک ختم نبوت کو جاری رکھا، 1953 کی تحریک ختم نبوت اور 74 والی ختم نبوت کی تحریک، چاہیے کہ ان پہ جلد سے جلد انشاءاللہ وہاں عمل درآمد شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے ایک بہت مہربان دوست اور اہل سنت کا ایک فخر حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب سیالکوٹ والے، جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور وہاں وزیر مذہبی امور اور وزیر اوقاف بھی ہیں، حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور دوسری تیسری دفعہ میرا خیال یا زیادہ دفعہ اگر غلطی ہو تو اس پہ معذرت، وہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، اور الحمدللہ وہاں رہ کے بھی اسمبلی میں دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک قرارداد آزاد کشمیر اسمبلی میں پیش کی ہے، جو الحمدللہ اتفاق رائے کے ساتھ منظور ہو گئی۔ میں ان تمام ممبران اسمبلی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور صاحبزادہ صاحب کو بطور خاص جنہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ وہاں ختم نبوت کے مجاہدوں میں، ختم نبوت کے کارکنوں میں اپنا نام درج کروا دیا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سارا تو میں اس وقت ظاہر پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے، اس سے ادھر ادھر روح گردانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے قرآن پاک میں بہت ساری آیات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث پاک جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی کو ختم نبوت پہ کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، اور سب اس عقیدے پہ تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور اسلام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور صحابہ کرام نے اس پہ مہر تصدیق ثبت فرمائی اپنی جانیں قربان کر کے۔ سب سے پہلے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف ایک بہت بڑے معرکے میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانوں کی قربانیاں دے کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور ایک مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت کو جہنم رسید کیا، مسلمہ کذاب کو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عقیدے پہ رہے، اور انہوں نے جد و جہد کی بہت بڑی تعداد میں، جو ساری جنگوں میں بھی اتنی شہادتیں نہیں ہوئی تھی جتنی شہادتیں اس ختم نبوت کی جنگ میں ہوئیں۔ الحمدللہ اس کے بعد سے لے کے امت ہمیشہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے تگ و دو کرتی رہی۔ 1953 میں اور 1974 میں پاکستان میں 2 تحریکیں چلیں، قادیانیوں کے ظلم و زیادتی کی بنا پہ چلیں، اور پورا پاکستان تمام مکاتب فکر اس میں میدان میں آئے، اور انہوں نے قادیانیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ 53 میں مجاہد ملت بطل حریت
غازی تحریک ختم نبوت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابوالاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء پاکستان کے پہلے صدر تھے، ان کی قیادت میں تحریک چلی، تمام مکاتب فکر اس میں شریک تھے۔ پھر 74 میں ایک بڑی تحریک چلی الحمدللہ، جس میں ہمارے علماء اہل سنت نے بہت بڑھ چڑھ کے، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک تھے۔ قائد اہل سنت حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور پورے ملک میں دورے فرمائے، اور بہت سارے علماء نے، بہت سارے نام ہیں، بڑا وقت لگے گا، بہت جد و جہد فرمائی، بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور قومی اسمبلی سے یہ بات منوا لی کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، خواہ لاہوری ہوں یا قادیانی یا مرزائی جو بھی ہوں۔ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلح، مجدد، مسیح موعود جو بھی سمجھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو یہ قرارداد الحمدللہ وہاں جو پیش ہوئی، اس میں یہ تو اس کا مقدمہ تھا، کچھ چیزیں بیان فرمائیں گئی جو مطالبات کیے گئے اس قرارداد میں آزاد کشمیر اسمبلی میں، اور جو پاس ہو گیا الحمدللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج تک جن اکابرین نے تحریک ختم نبوت کو جاری رکھا، 1953 کی تحریک ختم نبوت اور 74 والی ختم نبوت کی تحریک قومی اسمبلی میں، آزاد کشمیر قانون اساس اسمبلی میں 28 اپریل 1973، 3 جولائی 2002 اور 26 اپریل 2017 اور 6 فروری 2018 کو مرزائیوں کو کافر، مرتد، اقلیت قرار دلوانے میں جن جن حضرات نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان میں بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن جن کو میں جانتا ہوں وہ حضرت صاحبزادہ عتیق الرحمن، جو ہمارے بڑے گہرے دوست، جمعیت علماء پاکستان کے روح رواں تھے، مجاہد تھے الحمدللہ، اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، اور انہوں نے بھی اس میں اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دیں 53 میں، 74 میں، اور یہ جتنی تاریخیں میں نے عرض کی ہیں، آج کا یہ اجلاس ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم، کابینہ کے تمام ارکان اور تمام حکومتی عہدیداران کو بھی نکاح نامے میں بوقت نکاح عقیدہ ختم نبوت پر حلف شامل کرنے پر آج کا یہ اجلاس خراج تحسین پیش کرتا ہے، یعنی وہاں حلف جو اٹھائیں گے اس میں پاکستان کے حلف کی طرح ختم نبوت کو بھی شامل کیا گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرا، قانون ساز اسمبلی کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ قانون ساز اسمبلی اور نئی زیر تعمیر عمارت پر بعد از تکمیل آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آیت مبارک اور یہ حدیث مبارک آویزاں کی جائے، جیسا کہ پنجاب اسمبلی میں آویزاں کی گئی ہے۔ نیز صدر پاکستان، نیز صدر ہاؤس، وزیر اعظم اور دیگر سرکاری عمارات پر بھی مناسب جگہ پر اسے آویزاں کیا جائے۔ اچھا، جو احادیث ہیں لکھی ہیں، ان کی احادیث مبارکہ کی عبارتیں بھی لکھی ہیں، اور اگلا جو مطالبہ کیا ہے، پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ نمبر 3، جان کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا نام مبارک اسی طرح لکھا اور پڑھا جائے، یعنی خاتم النبیین ساتھ لکھا جائے۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جامع نصاب مرتب کیا جائے، جو کہ کشمیر کے تعلیمی نصاب میں شامل ہو، سرکاری سکولوں میں پرائمری سے ہائی سطح پر جس کی تعلیم لازمی ہو۔ نمبر 5، اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی، وزرائے کرام اور اراکین اسمبلی کے حلف میں
عقیدہ نبوت شامل کیا جائے۔ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پر جو دفعہ 295 اور دفعہ 295 قوانین موجود ہیں، ان پر سپیڈی ٹرائل کر کے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اور اگر کوئی اس قانون کا غلط استعمال کرے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اپنا کوئی ذاتی بدلہ لے اس کے لیے استعمال کرے، تو اس کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی کر کے اسے کڑی سزا دی جائے۔ الحمدللہ یہ جو مطالبات اس قرارداد میں کیے گئے ہیں، یہ سارے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں منظور کر لیے گئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، ان کے تمام اراکین کو خراج تحسین، اور اب امید کرنی چاہیے کہ ان پہ جلد سے جلد انشاءاللہ وہاں عمل درآمد شروع ہوگا۔ اب بہت ساری بعض دفعہ اسمبلیوں میں قراردادیں ایسی پاس ہو جاتی ہیں جو پڑی رہتی ہیں، ذمہ داران ان پہ عمل درآمد نہیں کرواتے۔ یہ اہم مسئلہ ہے اور یہ مسلمانوں کی جان ہے۔ الحمدللہ آزاد کشمیر کے مسلمان جو ہیں، الحمدللہ ان کی غالب اکثریت عاشقان رسول پہ مشتمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس اسمبلی میں اس قرارداد کا پاس ہونا بہت ضروری تھا، پاس ہو گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے تمام ممبران جنہوں نے اس کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے بھی، آپ کو بھی، جو بھی سن رہا ہے، ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے حتی المقدور جد و جہد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔